اللہ 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 نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور پیارے نبی کا پیارا پیارا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج ہم پھر آپ کے سامنے اہدینا الصراط المستقیم کی تفسیر کے لیے سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور جو ہم سنیں اور سیکھیں اور سکھائے اللہ اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدینا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو راستہ سیدھا، ہم کو سیدھے، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اول یہ کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہ معلوم ہوا تھا کہ کس کام میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ دنیاوی اور دینی کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، مگر استقامت میں خاص طور پر یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا تو ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرما، اور تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے میں تو ہماری استقامت عطا فرما۔ اس طرح اس سے پہلے ذکر تھا عبادت کا، اور اب ذکر ہو رہا ہے دعا کا، جس میں اشارہ اس جانب ہو رہا ہے کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ اسی لیے سنت ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگیے۔ تیسری اس طرح کہ اب تک عرض کیا تھا کہ خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب عرض کیا کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہمیشہ مدد چاہیں، تو ہمیں شرک سے بچانا، اور اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر ہی قائم رکھنا اور اس کے اندر ہماری استقامت ہماری قائم رکھنا، یعنی عبادت پر قائم رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ روز عبادت کر کے ہم چھوڑ دیں، بلکہ ہمیشہ تیری عبادت میں مشغول رہیں کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ چوتھے اس طرح کہ اب تک عبادت کا ذکر ہوا، اب عرض کیا کہ اے اللہ ہم کو اس عبادت میں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی اس طریقے سے عبادت کرا کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو اور کل قیامت والے دن ہمیں اس کا فیض حاصل ہو۔ جس طرح تیرے مقبول بندوں نے عبادت کی، ایسا نہ ہو کہ دنیاوی راحت کے موقعوں پر تیری عبادت سے غافل ہو جائیں، اور کبھی عبادت میں مشقتیں ہوں تو عبادت سے منہ نہ موڑ لیں۔ اس طرح تو ہمیں اس طرح کی عبادت سے تو ہمیں بچا۔ جیسے اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ رمضان کے شریف کے مہینے میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یا بعض لوگ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اپنی خوشیوں میں مست رہتے ہیں شادی بیاہ کی تقریبات میں، اور صبح فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ایمان میں، ہماری عبادت میں استقامت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت میں مشقتیں دیکھ کے ہم عبادت سے منہ موڑ لیں، یا اپنی عیش و آرام کی زندگی میں مست ہو کر ہم عبادت کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اور بڑے بڑے عابد جو تھے، وہ ایسا بھی وقت آیا کہ بڑے بڑے عابد آخر کار زندیق بن گئے۔ ابلیس اور برسیا اور بلم ابن باورا وغیرہ کے پہلے یہ لوگ اول درجے کے عابد تھے اور بعد میں گمراہ ہوئے۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ خدایا ہم اپنی اس عبادت پر نازا نہیں ہیں، تجھ سے ہدایت اور ہدایت پر استقامت مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس ہدایت سے بنا ہے جس کے معنی ہے رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ نشان دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے میری بہنوں، ایک فقط راستہ دکھانا، دوسرا منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اگر راستہ دکھانا مراد ہوتا تو ہدایت کے بعد الہ یا لام لایا جاتا ہے، یہاں ان دونوں میں سے کوئی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ بندہ عرض کر رہا ہے اے میرے مولا صرف ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، نہ کہ بلکہ وہ راستہ کہ جو راستہ ہمیں بیچ میں چھوڑ جائے یا ٹیڑھا راستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور وہاں تک پہنچا دے جس پر چل کر تیرے اولیاء انبیاء چلے ہیں، اور ہم تیری مدد کے بغیر سیدھے راستے پر ہمارا چلنا ناممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے۔ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں ہدایت دے۔ بلکہ ہم سب کو اس جمع میں چند فائدے یہ ہیں کہ ایک یہ کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے، اس طرح وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے جو سب کے لیے کی جائے، کیونکہ اگر ایک کے لیے بھی قبول ہوئی تو امید ہے کہ سب کے لیے قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود شریف کی برکت سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو رحمت الہی سے امید ہے کہ وہ درمیان کی دعا نہ چھوڑے گا، بلکہ آس پاس کے درود شریف کی برکت سے اسے بھی قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ دوسری اس لیے کہ اگر ایک شخص ہدایت پر آ گیا اور باقی سب لوگ گمراہ رہے تو گمراہوں میں اس ایک کی زندگی دشوار ہو جائے گی نا، غور کیجئے، کیونکہ اگر ایک شخص ان سب کی موافقت کرے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور مخالفت تو دشمنی پیدا ہوتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بس یہی ضروری ہے کہ سب کو ہدایت ملے تاکہ ان سب کی دونوں کی زندگیاں درست ہو جائیں۔ تیسرے اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ فرمایا کہ ہر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے، اپنی زبان اپنے لیے گناہگار ہے نہ کہ غیر کے لیے۔ تفسیر کبیر سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ سب کے لیے کی جائے، جو چاہے کہ میری دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کرے اور کہے اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما۔ خیال رہے کہ کافروں کے لیے ایمان ہدایت ہے، مومن کے لیے تقوی، متقی کے لیے کمال تقوی اور مقبولوں کے لیے قرب الہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں متقی بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی دعا کو قبول فرمائے جو ہمارے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔
الصراط یعنی صراط سے بنا ہے. دیکھیے جس کے معنی ہے نگل جانا. بات ہو رہی تھی نا صراط المستقیم کی. اب میں آپ کے سامنے صراط کی وضاحت کرنے لگی ہوں کہ الصراط سرت سے بنا ہے جس کے معنی ہے نگل لینا. چونکہ راستہ مسافروں کو اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے جیسے کھانے والا لقمے کو، اسی لیے راستے کو صراط کہتے ہیں. اصطلاح میں صراط اس شاعر عام یعنی اس عام اور وسیع راستے کو کہتے ہیں جس میں چند آدمی مل کر چل سکیں. وہ تنگ گلی کوچے جن میں چند آدمیوں کے مل جل کر چلنے کی گنجائش نہ ہو انہیں صراط نہیں کہا جاتا. چونکہ دعا سب کے لیے مانگی گئی ہے اس لیے بولا گیا کہ صراط فرمانا ہی بہتر تھا. صراط سبیل اور طریق کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں، لیکن اس جگہ صراط اس لیے بولا گیا کہ پل اسرات یاد آ جائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلا جو چل کر تیرے تک جائے، اور کل قیامت والے دن ہم اس راستے پہ چل کر پل اسرات کو آسانی سے طے کر لیں. المستقیم مشتق ہے، استقامت ہے اس کا معنی سیدھا ہونا. سیدھا وہ راستہ جو بہت جلد مقصود تک پہنچا دے اور چلنے والے کو کسی طرف مڑنا نہ پڑے، ٹیڑھا راستہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیڑھے راستوں سے بچا جن پر گزرنا دشوار ہو جاتا ہے. کل قیامت میں بھی سیدھا راستہ ہو تاکہ آسانی سے گزر جائیں، اور آج دنیا میں بھی تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم میں بہت گنجائش ہے. یہ دینی اور مذہبی عقیدے، معاملات اور عبادات، اخلاق سب کو شامل اس میں ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو عقیدے اور اعمال سب میں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز میں 3 حیثیتیں ہیں: افراط زیادتی، تقریض کمی، میانہ روی. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہ زیادتی والے راستے پر چلا نہ کمی والے راستے پر چلا، بلکہ اس راستے پر چلا جس راستے پر میانہ روی ہو. اور اسلام ہی وہ راستہ ہے جس کے اندر میانہ روی ہے. دیکھیں نا دین موسوی میں بہت سختیاں تھیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں بہت زیادہ نرمیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ تو نہ ہمیں نرمی والے راستے پر چلا نہ ہمیں سختی والے راستے پہ چلا، بلکہ اس راستے پر چلا جو راستہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے اور جس راستے پر ہمارے انبیاء اکرام اولیاء اکرام چلے. دیکھیں اسلام اور قرآن نے ہمیں عبادت، اخلاق، گھر کے اخراجات سب میں ہی درمیانی چال چلن چلنے کا حکم دیا ہے. درمیانی چال چلن صراط مستقیم یہ وہ ہے، درمیانی چال چلن سے مراد صراط المستقیم ہے کہ ایک شخص نوافل میں مشغول ہو کر، مثال کے طور پر ایک شخص نوافل میں مشغول ہو کر تمام اہل قرابت کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. دوسرا آدمی دنیاوی جھگڑوں میں مصروفیت کی وجہ سے یا خدا سے غافل ہو جاتا ہے. دونوں صراط مستقیم پر نہیں ہیں. تیسرا رب کو یاد بھی کرتا ہے. تیسرا وہ شخص ہے جو رب کو یاد بھی کرتا ہے، سب کے حق بھی ادا کرتا ہے، بے شک وہی صراط المستقیم پر ہے. یعنی رب یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے اپنے حقوق و فرائض کو چھوڑ کر صرف عبادت میں لگ جاؤ، یا ساری عبادت کو چھوڑ کر صرف اپنی زندگی میں لگ جاؤ. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ عبادت بھی کرو اور اپنے دنیاوی حقوق و فرائض جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لگائے ہیں ان کو بھی پورا کرو. تو وہی صراط المستقیم وہی راستہ ہے. اسی کو حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ سو بھی رات کو عبادت بھی کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو. تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے. یہ نہیں کہ بس ایک ہی چیز میں لگ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت میں میانہ روی رکھے
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اے مسلمانوں ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، اخلاق میں وہ خلق صراط مستقیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کبھی کسی حال میں کسی پر غصہ نہ کرنا بے غیرتی ہے اور خودداری کے خلاف ہے، اور ہر وقت غصے میں رہنا بد خلقی ہے۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا دشمنان دین سے بیزاری اور دنیاوی معاملات میں بردباری۔ خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اگر صراط مستقیم کی اگر ہم پوری تفسیر کی جائے تو اس کے لیے ہمیں کافی دفتر درکار ہوں گے۔ بہرحال میں نے جو مختصر سی تفسیر کی ہے اس پر استفادہ کیجئے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ اے اللہ سے ہم یہی دعا کرتے کہ اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا جو راستہ تیرا ہے، اور ہمیں اس راستے سے بچا جو کہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ راستے میں بہت سے شیطان ہمیں دعوت دے رہے ہیں، نفس ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور دشمن کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، دوست کہیں اور پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن اے مولا ہم تو اس راستے کے طالب ہیں جو تجھ تک پہنچا دے۔ وہی راستہ صراط المستقیم ہے جس میں انسان راضی اور کامیاب ہو۔ اللہ تو راضی ہو اور انسان کامیاب ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صراط المستقیم پر چلا اور ہمیں اس راستے سے بچا جس پر چلنے سے انسان تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے حکایت آپ کو سناتی ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم پیدل حج کو جا رہے تھے۔ ایک ناقہ سوار، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، ایک ناقہ سوار بدو نے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا بیت اللہ شریف۔ اس نے کہا آپ دیوانے معلوم ہوتے ہیں، اتنا لمبا سفر، نہ آپ کے پاس سواری نہ توشے کا مطلب ہے یعنی کھانے کی کوئی چیز، تو شاید آپ کو موت لائی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک سواری ہے، میں بہت سی سواریاں رکھتا ہوں لیکن وہ تجھ کو نظر نہیں آتی۔ عرض کیا وہ کون سی سواریاں ہیں؟ فرمانے لگے جب مجھ پر کوئی بلا آتی ہے تو صبر کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ جب نعمت پاتا ہوں تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ جب کوئی رب کی قضا آتی ہے تو رضا پر سوار ہو جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ جب نفس کسی طرف بلاتا ہے تو اپنی عمر پر بے اعتمادی کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ بدو بولا بے شک آپ سوار اور میں پیادہ ہوں۔ جس طرح کے دنیاوی سفروں میں مختلف سواریاں چاہیے، کہیں تانگے پر جاتے ہیں، کہیں ریل پر، کہیں موٹر پر، کہیں جہاز سے سمندر کا راستہ طے کرتے ہیں، کبھی ہوائی جہاز پر سوار ہو کر فضا کی سیر کرتے ہیں، اس طرح اس سفر میں بہت سی سواریاں درکار ہیں اور ان سواریوں کی لگام کسی اور کے قبضے میں ہے۔ تیسرے یہ کہ صوفیہ اکرام کے نزدیک دین پر استقامت سیدھا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ استقامت کے معنی یہ ہیں کہ اگر مولا کا ارشاد ہو کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو تو اس کی تعمیل میں ذرا بھی دیر نہ کرنا۔ جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہوا، اگر حکم ملے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو تو اس پر راضی ہو جاؤ، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اگر یاد حق میں آگ سامنے آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، جیسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود کی پرواہ نہ فرمائی، اور کسی بڑے مرتبے پر پہنچ کر کسی کی شاگردی کرنے کا اگر حکم مل جائے تو اس پر نہ سمجھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ اس کی قدر، عظمت و جلالت
کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قدر و عظمت والے تھے، جلالت کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضری میں شرم محسوس نہ فرمائی۔ اگر آر سے چڑھنے کی، آر کا مطلب ہے یعنی شرم سے چڑھنے کی مصیبت سامنے آ جائے تو اس کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرے، جیسے حضرت ذکریہ علیہ السلام پر آرے سے آپ کو آرا چلایا جا رہا تھا آپ کے اوپر درخت کو کاٹنے کے لیے، تو حضرت ذکریہ علیہ السلام پر جب آرا گزرا تو آپ نے صبر کیا۔ تو جب اپنی جان اور مال اولاد ایک پر بن جائے تو اس کو آڑ کو پھاڑ دو۔ اس وقت ان کا پھاڑنا فضول خرچی نہیں بلکہ یہ محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر قضا ہو جانے پر 1000 گھوڑے ذبح کر دیے تھے، تو یہ فضول خرچی نہ ہوئی بلکہ آڑ کو پھاڑ ڈالا گیا، اور یہ درجہ مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلا۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سی تفسیر کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے اور سننے میں آسانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اور تمام امت مسلمان کے جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صراط المستقیم پر چلائے اور صراط المستقیم پر چلنے میں استقامت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی آیت کے ساتھ۔ اب آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، شب خیر۔